پوزیشن لی ہے یا اپنے لیے ایک دلیل گھڑی ہے، ہاں ایک دلیل گھڑی ہے اپنے لیے صحابہ پہ تنقید کے حوالے سے. تو ہم اس کا ذرا انالیسس کرتے ہیں. صحیح مسلم کی یہ روایت ابھی ہمارے سامنے ہے 2779، یہ اس کا نمبر ہے. اس میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ فی اصحابی 12 منافقن، کہ میرے صحابہ میں 12 جو ہے وہ منافق ہیں. آگے یہ بات ہے کہ 8 تو ان میں سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، مطلب نہیں داخل ہوں گے، تعلیق بالمحال اس کو کہتے ہیں، پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو ایک دوبیلا یعنی ایک پھوڑا نکلے گا. اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی ذکر ہے. اب اس میں بھی مرزا کا انداز کیا ہوتا ہے، ذرا تاریخ کی کتابیں کھنگال کے دیکھو نا کس کو پھوڑا نکلا تھا. پوری بات نہیں کرتا مرزا. حالانکہ صحیح مسلم میں یہاں یہ روایتیں بیان ہوئی ہیں. ابھی جب ہم کبھی گفتگو کرتے ہیں نا تو نیچے مرزا کے جو بلائنڈ فالوورز ہیں نا وہ لگے ہوتے ہیں، اس کے بڑے ترک ہیں، آپ ایک طریق کو لے کے بیٹھ گئے ہیں. اچھا انہیں ترک کا پتہ نہیں مطلب سمجھ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. وہ ترکی کو تو ترک نہیں کہتے. یہاں صحیح مسلم میں یہ حدیث ایک نہیں ہے، ایک ساتھ جو ہے وہ کئی ایک روایات ہیں. اور امام مسلم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک موضوع پہ جتنی روایات ہوتی ہیں سب کو جمع کر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، تاکہ ساری روایات جمع ہوں تو آپ کو پورا مفہوم سمجھ میں آئے. یہ روایت تو اٹھا لی لیکن اس سے اگلی روایت چھوڑ دی، اس سے اگلی روایت چھوڑ دی، جو مسئلہ بالکل کلیئر کر دیتی ہے، جی آپ کا شک و شبہ ہی نکال دیتی ہے. یعنی صحیح مسلم میں ہی اس شک و شبے کا جواب ہے جس کو بنیاد بنا کے آپ لوگوں میں جو ہے وہ صحابہ کے بارے میں. اس کو ہم تحریف نہیں کہیں گے، یہ حق بات کو چھپانا، جی کتمان حق. ہاں کتمان حق، جس کے لیے قرآن نے اصطلاح استعمال کی کہ وہ حق کو چھپا لیتے ہیں. تو یہ وہ کام مرزا صاحب جو ہے وہ کرتے ہیں. اچھا اب دیکھیں اگلی جو اس کے بعد روایت ہے. پہلے اگر ہم اس روایت کو دیکھیں تو یہ روایت جو ہے نا امام شعبہ سے ہے. امام شعبہ کے آگے 2 شاگرد ہیں. ایک شاگرد کا نام ہے اسود. جب اسود یہ روایت بیان کرتے ہیں امام شعبہ سے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی اصحابی 12 منافقن، میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. یہ روایت ہے 2779. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں اگلی روایت پہ 2779 آگے 01 لکھا ہوا ہے. اچھا. مطلب وہی روایت ہے، اس کا آپ کہہ لیں سیکنڈ پارٹ. یہ روایت امام شعبہ سے بیان کی محمد بن جعفر نے، ان کا نام تھا غندر نے بیان کی. یہ جب امام شعبہ سے یہ روایت لے کے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں، قال فی امتی 12 منافقا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں 12 منافق ہیں. اچھا تو یہ بھی مسلم میں ہے، یہ بھی اگلی روایت یہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادھر اصحاب سے مراد امتی ہیں. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت. اور اس وقت ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ جب آپ جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے یعنی 9 ہجری میں ماہ رمضان میں، تو اس وقت تو کچھ لوگوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا. کب کہ جب آپ نے فرمایا کہ میں ایک گھاٹی سے جاؤں گا اور کوئی بھی وہاں سے نہ گزرے. صرف آپ کے ساتھ جناب حضرت حذیفہ تھے اور جناب حضرت عمار یاسر تھے، تو کچھ لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی. یہ 12 افراد تو کنفرم ہیں، بعض کا بیان ہوا 13، 14 یا 15 تک. البتہ ان 3 افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ منادی نہیں سنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. لیکن ان پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ تو دیکھ لیا تھا کہ یہ 12 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتی ہے، تو انہیں کوئی ریئیکشن دکھانا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں دکھایا. اب ناموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نام حضرت حذیفہ کو ہی صرف معلوم تھے، تو یہ بات غلط ہے اور بار بار ہم نے توجہ دلائی. حضرت حذیفہ کو بھی اس کا علم تھا، اور خاتم الاصحاب جناب حضرت عامر بن واصلہ یعنی جناب حضرت ابو طفیل کو ان کا علم تھا. اسی وجہ سے انہیں رافضی کہا گیا، غالی کہا گیا، شیعہ کہا گیا، یا بالفاظ دیگر ان کی تکفیر کی گئی، ان کو غالی، رافضی اور شیعہ کہہ کے. وجہ کیا تھی کہ وہ منافقین کو جانتے تھے. وجہ کیا تھی کہ وہ اصحاب واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہے. اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ بعض دفعہ جناب عمر آتے تھے حضرت حذیفہ کے پاس اور سوال کرتے تھے کہ کیا میں ان منافقوں میں سے ہوں. اس موضوع کو ڈسکس کرنے کا اصل ہدف یہ ہے کہ اگر کسی شیعہ کتاب میں یہ موضوع ہو یا کوئی عالم یا ذاکر پڑھ دے تو پھر یہ شور نہ کیا جائے
کہ شیعوں نے توہین کر دی، تو ہم پہلے ہی سے یہ بتا رہے ہیں اور بہت سارے موضوعات انشاءاللہ بتائیں گے تاکہ ہمارے برادران اہل سنت کو ان چیزوں کا علم ہو کہ ان کے علماء ان کو مس یوز کرتے ہیں۔ اور ایک چیز کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ جس تہمت کے ذریعے سے ہمیں صدیوں میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قتل کیا گیا کہ جی شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسی کوئی روایت شیعہ کتب میں نہیں ہے۔ یہ روایت سنن ماجہ میں جناب عائشہ سے ہے، جب انہوں نے ایک اسلام کو ہلا دینے والا فتویٰ دیا کہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کے محرم بنایا جا سکتا ہے۔ جب امہات المومنین نے، اصحاب نے، اہل بیت نے سوال کیا کہ یہ آپ نے کہاں سے غلط فتویٰ دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ تو قرآن میں لکھا ہوا تھا۔ کہاں ہے قرآن؟ تو کہا کہ وہ میرے بستر کے نیچے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بکری آئی اور حضرت عائشہ کا قرآن کھا گئی بقول حضرت عائشہ کے۔ تو علماء اہل سنت نے اس چیز کو چھپانے کے لیے یہ چیز شیعوں پہ ڈال دی اور اس طرح سے شیعوں کا قتل عام بھی کرایا، اور وہ سوالات جو علماء اہل سنت سے ہمارے برادران اہل سنت کو کرنے چاہیے تھے، انہوں نے اس پہ سے توجہ ہٹا دی۔ اسی طرح سے توہین رسالت سے کتب اہل سنت بھری ہوئی ہیں، خصوصاً صحیح بخاری کا ایک موضوع ہے، لیکن یہ صرف صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ بقول بعض علماء اہل سنت کے وَأَجْمَعَ الرُّوَاة کہ تمام راویوں کا اجماع ہے اس بات پہ کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ بخاری کے مطابق خودکشی کی کوشش کی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو توہین رسالت کا پاکستان میں شور ہے، توہین امہات المومنین کا شور ہے، توہین اصحاب کا شور ہے، تو ایک ڈسکس یہ ہونا چاہیے علمی حلقے میں کہ اگر یہ ساری چیزیں کتب اہل سنت میں ہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ آپ عیسائیوں کو تو مار رہے ہیں، شیعوں کو تو مار رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر توہین رسالت والے موضوعات کتب اہل سنت میں ملے، توہین امہات المومنین، توہین اصحاب والے موضوعات ملے، تو آپ کیا کریں گے؟ لہٰذا اس وقت جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ عالم اسلام میں ایک محبت اور بھائی چارگی کا موضوع ہونا چاہیے، سلسلہ ہونا چاہیے، اور یہ ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح روایات کے ساتھ یہ سوال جناب عمر کا موجود ہے۔ البتہ یہ پہلے مرحلے میں 2-3 صورتوں میں ہے کہ بعض جگہ صرف سوال ہے کہ میں منافقوں میں سے تو نہیں، اور بعض جگہ سوال ہے حضرت ام سلمہ سے آپ نے سوال کیا یعنی جناب عمر نے کہ کیا میں منافقوں میں سے ہوں، اور بعض جگہ یہ ایک روایت کا سلسلہ ہے کہ جناب حذیفہ سے سوال کیا۔ پھر یہ روایتیں بھی 2 طرح کی ہیں، بعض جگہ سوال کی صورت میں ہیں اور بعض جگہ اس صورت میں ہیں کہ جیسے کہ حضرت عمر نے کھل کے کہا کہ ہاں میں ان میں سے ہوں۔ تو ہمارا صرف یہی ہدف ہے کہ ان ساری روایتوں کو سامنے رکھیں تاکہ اچانک کبھی اگر کہیں یہ موضوع اٹھے تو اس سے پہلے یہ چیزیں پبلک کے سامنے آ چکی ہوں۔ اب یہاں سے ہم موضوع ڈسکس کر رہے ہیں کہ حضرت حذیفہ یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا خوف تھا، لہٰذا وہ بعض چیزیں ڈسکس نہیں کرتے تھے۔ آپ کے سامنے سنن ابو داؤد جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر ہے 4243۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی حقیقتاً بھول گئے ہیں یا بھولے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم دنیا ختم ہونے تک آنے والے فتنوں کے قائدین جن کے ساتھ 300 یا اس سے زیادہ لوگ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ آپ نے ان کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے قبیلوں تک کے نام بتا دیے ہیں، کہ جو اصل عبارت ہے اس کو ہم دوبارہ عربی میں پڑھ دیتے ہیں۔ قال حذیفہ ابن یمان واللہ ما ادری انسی اصحابی ام تناسوا۔ جناب حذیفہ فرماتے ہیں کہ کئی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، تو وہ کہاں ہیں وہ لوگ، وہ کیوں خاموش ہیں، بھول گئے ہیں یا بھولے ہوئے بنے ہوئے ہیں، یعنی جو کچھ ان کے زمانے میں ہو رہا تھا اور یہ ذہن میں رہے کہ وہ کس زمانے میں تھے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا تھا کہ ذکر نہ کرنا، تو یہ اس عنوان سے تھا کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ تھا، جس طرح سے مولا امیر المومنین کی جان کو خطرہ تھا، جس طرح سے جناب حضرت مالک بن نویرہ کو خطرہ تھا اور بالآخر انہیں قتل کر دیا گیا، جس طرح سے باقی اصحاب کو خطرہ تھا۔ آپ کے سامنے ہے کنز العمال جلد نمبر 7، اور یہاں پر ایک روایت ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حذیفہ یمان کے جو سچے ترین افراد میں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداروں میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں تو میری بات کو کوئی مانے گا نہیں، یعنی مسلط ہو چکے تھے کہ جناب حضرت حذیفہ اگر بیان کرتے تو لوگ مانتے نہیں۔ لہٰذا روایت آپ کے سامنے ہے 36968، اور اصل روایت یہ ہے، ایضاً ابو بختری کی روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں تمہیں ایک حدیث سنائی تمہارے 3 لوگ میری تکذیب کر دیں گے۔ ایک نوجوان انہیں دیکھ کر کھڑا ہوا اور کہا جب ہم میں سے 3 لوگ تمہاری تکذیب کر دیں گے پھر تمہاری تصدیق کون کرے گا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول کے صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ سے خیر و بھلائی کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں شر و برائی کے متعلق سوال کرتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ کیوں ایسا کرتے تھے؟ فرمایا چونکہ جو شخص شر و برائی کا اعتراف کرتا ہے وہ بھلائی پر آ سکتا ہے۔ یہ ترجمہ اتنا مناسب نہیں ہے، یعنی جو شر کو جانتا ہے وہ بھلائی کو پا سکتا ہے، یعنی اس سے بچے گا تو بھلائی پہ باقی رہے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم 3 ہو، اگر میں کچھ کہوں تو تم تینوں کے تینوں میری مخالفت کرو گے۔ یہ محاورت ہے یعنی اگر میں کچھ کہوں گا تو سب میری مخالفت کریں گے، میری بات کو نہیں مانیں گے، اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ قتل کر دیے جائیں گے۔ اگلی روایت میں یعنی 36969 میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر میں کسی نہر کے کنارے ہوں اور چلو بھر پانی لینے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں اور اس دوران میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ میں کیا جانتا ہوں، اور جب تک میرا ہاتھ میرے منہ تک پہنچے حتیٰ کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں، کیا جانتے ہیں، کس بارے میں ہم مشہور ہیں؟ یعنی منافقوں کو جاننے کے بارے میں مشہور ہیں۔ اب یہ بات ہم ایک دفعہ ابھی بتاتے ہیں، بعد میں دوبارہ بتائیں گے کہ جب بات کی جاتی ہے منافقوں کو جانتے ہیں تو عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ جو مشہور منافقین تھے ابن سلول وغیرہ، تو یہ وہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے مسجد زرار بنانے والے بھی نہیں ہیں کیونکہ ان کے نام تو سب جانتے ہیں،
یہاں پر ان کا ذکر ہے کہ جن کو لوگ منافق کے طور پہ نہیں جانتے اور وہ منافق ہیں، اور اتنے پاورفل ہیں کہ یہ حضرت حذیفہ کو مروا دیں گے، اتنی جلدی مروا دیں گے کہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تم لوگوں کو بتانا چاہوں کہ جو میرے دل میں ہے وہ بتا سکتا ہوں، کتنی مدت میں؟ اتنی مدت میں کہ اپنا ہاتھ میں نہر میں داخل کروں، اتنی مدت میں بتا سکتا ہوں، لیکن یہ ہاتھ جب میرا دوبارہ میرے ہونٹوں کے پاس آئے گا تو اتنی ہی مدت میں مجھے قتل بھی کر دیا جائے گا۔ یعنی اتنی زیادہ مشکلات تھیں جناب حضرت حذیفہ کے لیے۔ اب آپ کے سامنے کنز المال جلد نمبر 13 اور اس میں یہی عبارت ہے کہ جو آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ عن ابي بختر قال قال حذيفة لو حدثتكم بحديث لكذبني ثلاثة أثلاثكم فنظر إليه شاب فقال من يصدقك اذا كذبك ثلاثة أثلاثنا، یعنی کون آپ کی تصدیق کرے گا اگر ہم 3 میں سے 3 ہی آپ کو جھٹلا دیں، یعنی سب کے سب جھٹلا دیں۔ فنظر إليه شاب فقال ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر، وقيل له وما حملك على ذلك فقال انه من اعترف بالشر وقع في الخير۔ اب جو اصل حدیث ہے جسے میں پڑھنا تھا وہ ہے 36969 عن حذیفہ قال لو كنت على شاطئ نهر، اگر میں نہر کے کنارے ہوں، وقد مددت يدي لاعترف فحدثتكم بكل ما اعلم، اگر میں نہر کے قریب ہوں اور اپنا ہاتھ نہر میں داخل کروں تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ جو جانتا ہوں۔ وما وصلت يدي الى فمي حتى اقتل، اب میرا ہاتھ جب میرے منہ تک آئے گا تو اس دوران مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ جمع الجمع میں المعروف بجامع الکبیر والامام جلال الدین السیوطی، اور جلد نمبر ہے 20، اور یہاں پر بھی یہ دونوں روایتیں آپ کے سامنے ہیں، تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر میں کچھ بتاؤں تو تم لوگ مجھے جھٹلا دو گے۔ لَكَذَّبَنِي ثَلَاثَةُ أَثْلَاثِكُمْ، اور اس کے بعد جو ہے دوسری روایت ہے وَمَا وَصَلَ يَدِي إِلَى فَمِي حَتَّى أُقْتَلَ، کہ جیسے ہی میرا ہاتھ میرے منہ تک آئے گا مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ ایک روایت صحیح مسلم میں نقل ہوئی جلد نمبر 2 میں، اور یہاں پر روایت یہ ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم برائی میں تھے۔ اب یہاں پر مرحلے ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا تھا؟ برا زمانہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلائی دی، یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا اور بھلائی آ گئی۔ اب اس کے بعد بھی کچھ برائی ہے، یعنی اب سوال فرما رہے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی برائی کا زمانہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو پہلی بات نوٹ کرنے کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو زمانہ ہے وہ برائی کا زمانہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد بھی بھلائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی اس کے بعد پھر ایک اچھا زمانہ آئے گا۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد برائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کیسے کہ یہ سب کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا میرے بعد۔ کسی کو بھی دنیا میں کہا جائے بعدی کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں بعض دفعہ ہوتا ہے میرے بعد یعنی قیامت سے پہلے، لیکن یہاں پر مرحلے بیان ہو رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں جناب حضرت حذیفہ میں نے سوال کیا کہ آپ سے پہلے کے حالات خراب تھے، برا زمانہ تھا، آپ کے آنے کے بعد زمانہ اچھا ہو گیا، آپ کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ برا زمانہ ہوگا، پھر اچھا زمانہ آئے گا، ہاں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر برا زمانہ ہوگا۔ اب یہاں پر آپ توجہ کریں، آپ نے فرمایا میرے بعد وہ لوگ حاکم ہوں گے جو میری راہ پر نہ چلیں گے اور میری سنت پر عمل نہ کریں گے، اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل شیطان کے سے اور بدن آدمیوں جیسے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا، ہم یہاں پہ کہہ دیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ظاہر کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلیہ یا رسول اللہ۔ اگر میں ایسے زمانے کو پالوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا حاکم کی بات سن اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کر، اگرچہ وہ تیری کمر توڑ دے اور تیرا سب مال چھین لے، پھر بھی تو اس کی بات سن اور اس کی فرما برداری کیے جا۔ فائدہ، کیونکہ اجر اور سلامتی خاموشی اور اطاعت میں ہے، اور ایسے مواقع پر بھولنا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو یہاں پر شارح بھی جو ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے کہ اپنی جان بچانا چاہیے۔ بالفاظ دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت حذیفہ کو حکم دے رہے تھے کہ میرے بعد خطرناک زمانہ ہے، اور بتا چکے کیسا زمانہ ہے کہ ایسے حاکم ہوں گے جو میری راہ پر نہیں چلیں گے اور میری سنت پر عمل نہیں کریں گے، اور جن کے دل شیطان جیسے اور بدن آدمیوں جیسے ہوں گے۔ تو تم کیا کرنا؟ تم خاموش رہنا، ان کی اطاعت کرنا، کیونکہ مار دیے جاؤ گے۔ ایسا زمانہ ہے جیسے کہ جناب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے لیے خطرناک تھا، ایسا زمانہ ہے جیسے کہ جناب حضرت اصحاب کہف کے لیے خطرناک زمانہ تھا، یعنی تقیہ کرنا۔ اور یہی وہ عمل تھا کہ اس زمانے میں حضرت حذیفہ بھی تقیہ کر رہے تھے، اور مولا امیر المؤمنین کے بارے میں جو سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کیوں خاموش تھے، وہ بھی اسی وجہ سے اسی زمانے میں خاموش تھے۔ اب آپ کے سامنے ہے کنز المال اور اس کی ہے جلد نمبر 1، اور یہاں سے ہم بیان کرتے ہیں کہ جناب عمر جناب حذیفہ کے پاس جاتے تھے اور کیا سوال کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کا میرے پاس سے گزر ہوا، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا اے حذیفہ فلان کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے میں حاضری دو۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ جب مسجد سے نکلنے کے قریب ہوئے تو مجھ پر نظر پڑی، تو دوبارہ میرے پاس لوٹ آئے، دیکھا کہ میں ابھی تک بیٹھا ہوں، تو آپ رضی اللہ عنہ جان گئے کہ جنازہ کسی منافق کا ہے۔ اب اتنی بات واضح ہے کہ یہ وہ 12 منافق کے جنہوں نے مسجد ضرار بنائی یہ وہ نہیں تھے، اور اتنی بات بھی واضح ہے کہ یہ عبداللہ ابن سعود وغیرہ بھی نہیں تھے، یعنی اس قسم کے منافق، یہ ایسے منافق تھے کہ جن کی منافقت چھپی ہوئی تھی۔ اور آپ رضی اللہ عنہ میرے پاس آ کر کہنے لگے اے حذیفہ
میں تم کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، خدا را بتاؤ کہ کیا میں بھی اسی منافق قوم میں تو شامل نہیں ہوں؟ میں نے کہا اللہ مددگار ہو، آپ ان میں شامل نہیں، لیکن آئندہ آپ کے بعد ہرگز کسی کو برات نامہ پیش نہیں کروں گا۔ پھر میں نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ کو دیکھا کہ آپ کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ یہی روایت ہے کنز العمال کی، عربی متن آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 1، اور یہاں پر اصل موضوع وہی ہے، فقط ایک دو چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کر دی ہیں۔ یا حذیفہ انا فلانا، یعنی ایک شخص کا آپ نے نام لیا کہ وہ مرا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ بس معلوم ہوا کہ یہ جو منافقین کی بات ہے یہ مسجد ضرار والے منافقین اور وہ جو عام مشہور منافقین تھے ان کے علاوہ ہیں کہ منافق۔ کیا کہا جناب عمر نے جناب حضرت حذیفہ سے، یا حذیفہ انشدک اللہ من القوم انا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کیا میں بھی انہی منافق گروہ میں سے ہوں۔ آپ کے سامنے ہے تاریخ ابن کثیر حصہ 5 بدایۃ والنہایہ اور صفحہ نمبر ہے 36، اور یہاں پر ایک موضوع تو ہم ڈسکس کر دیں کیونکہ یہ عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم تھا منافقین کا تو آپ نے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ تو سوال یہ ہے، جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ان کی قوم میں منافق تھے کہ جن کو وہ جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ میرے بعد دین کو بدلیں گے، تورات میں تحریف کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے کیا انہیں قتل کیا؟ نہیں کی۔ اب یہاں پر جو پہلی ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کو قتل کیوں نہیں کرا دیتے، تو فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ آپس میں کہیں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ یہ لوگ اصحاب کے درمیان میں سے تھے اور یہ بعد میں اصحابی کی طرح سے رہے اور ان کا نفاق چھپا ہوا تھا، لیکن کچھ لوگ جانتے تھے کہ جن میں سے جناب حضرت حذیفہ یمان تھے، اسی طرح سے جناب حضرت ابو طفیل تھے، اور کچھ لوگ بھی تھے کہ جو اب یہ بھی بتانا نہیں چاہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، کہ جو ہم نے آپ کے سامنے پہلی روایت بیان کی تھی۔ اور ہم نے امیر المومنین جو تیسری ہائی لائٹ ہے دیکھیں، اور ہم نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے روایت کی کہ آپ نے حضرت حذیفہ سے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میں ان میں سے ہوں۔ اب یہ دوسرے قسم کی روایت آ گئی کہ بعض جگہ سوال کی صورت میں ہے اور بعض جگہ ایسا لب و لہجہ ہے جیسے کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ ہاں میں ان میں سے ہوں۔ ہم اس پر کوئی اصرار نہیں کرتے، لیکن اگر کہیں کسی کتاب میں مل جائے، لیکن اگر کوئی عالم یا ذاکر پردیشی ہوگا تو پھر شور نہ مچائیں، بلکہ یہ موضوع ہے علمی طریقے سے ڈسکس کریں۔ ہم اصرار بھی نہیں کرتے کہ یہی صحیح ہے، لیکن ہر طریقے سے یہ موضوع نقل ہوا ہے۔ اب آپ کے سامنے اصل متن جلد نمبر 7 البدایۃ والنہایہ، اور یہاں پر پہلے تو وہ والا موضوع ہے کہ جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ افلا اتامر بقتلہم، کیا آپ ہمیں حکم نہیں دیتے کہ ہم انہیں قتل کر دیں؟ فقال، یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرہ ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ، کہ میں کراہت کرتا ہوں کہ لوگ یہ آپس میں گفتگو کریں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر وہی والا موضوع آ گیا، قال لحذیفہ اقسمت علیک باللہ انا منہم۔ تو یہاں پر دیکھیں سوال نہیں ہے، کیونکہ سوال کا نشان بنایا ہے، اور یہ سوال کا نشان جو ہے یہ تو ظاہر بات کی چیز ہے۔ اصل عبارت ہے قال لحذیفہ اقسمت علیک باللہ، خدا کی قسم، انا منہم، میں ان لوگوں میں سے ہوں۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اصرار نہیں کر رہے، جی ممکن ہے غلطی ہو، آپ کو تعویل کا پورا حق ہے، لیکن اس طرح سے بھی موجود ہے کہ جو ممکن ہے کہ غلط ہو، لیکن اگر کوئی کبھی اس کو بیان کر دے تو اس وقت شور نہ مچایا جائے، یہ کہا جائے کہ اس بیچارے نے نقل کیا ہے اور ہماری ہی کتاب سے نقل کیا ہے۔ اور یہی پھر ہمیں امکان، اسی امکان کے ساتھ کہ جو کچھ ظاہر کتب اہل سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہے، کبھی اگر فرض کریں پاکستان میں کوئی عیسائی اسے نقل کر دے یا ہندو نقل کر دے تو پھر آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اسے قتل کرے، بلکہ آپ کہیں کہ ہاں یہ ہمارے یہاں ہے، لیکن بھائی ایسا نہیں، ایسا ہے۔ اب ہے آپ کے سامنے تاریخ مدینہ دمشق، اور اس کی جلد نمبر ہے 44 اور صفحہ نمبر ہے 307۔ اب یہاں پر دو طرح کی روایتیں ہیں، اور یہ ہے روایتوں کا سلسلہ جناب حضرت حذیفہ سے ایک ڈسکشن ہوا، عبد الرحمن ابن عوف کا اور جناب عمر کا۔ اور یہاں پر جناب حضرت ام سلمہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما چکے ہیں کہ میرے بعض اصحاب ایسے ہیں کہ مجھ سے جدا ہونے کے بعد، ایک روایت اس قسم کی ہے، اور میری موت کے بعد نہ وہ مجھے دیکھیں گے نہ میں انہیں دیکھوں گا، اور بعض جگہ ہے وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، بعض جگہ دونوں ہیں۔ اور ان دونوں روایتوں میں بھی ایک جگہ سوال ہے حضرت عمر کا اور ایک جگہ یہ ہے کہ ہاں میں ان میں سے ہوں۔ گو کہ یہاں پر انصاف کی بات ہے کہ قرینہ ہے کہ قسم دی گئی، لیکن بعد میں جو آئیں گی روایتیں وہاں پر یہ قرینہ بھی موجود نہیں ہے۔ ان ام سلمہ کہ جناب ام سلمہ سے نقل ہوا، قال نبی من اصحابی من لا اراہ ولا یعانی بعد ان اموت ابدا، کہ میرے اصحاب میں سے ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اصحاب میں سے ایسے ہیں من لا اراہ، کہ جنہیں میں کبھی نہیں دیکھوں گا، ولا یعانی، وہ بھی مجھے نہیں دیکھیں گے، کب سے؟ بعد ان اموت ابدا، میری موت کے بعد وہ مجھے کبھی نہیں دیکھیں گے، نہ برزخ میں، نہ محشر میں، نہ کوثر پر، نہ جنت میں، ان کی راہ بالکل الگ ہوگی، فوراً ہی جو ہے وہ جدا کر دیے جائیں گے۔ قال فلما فقال بلغ ذلك عمر، یہ خبر پہنچی جناب عمر تک، قال فاتاها يشتد او يسرع، کہ آئے وہ جناب حضرت ام سلمہ کے پاس دوڑتے ہوئے یا یہ کہ تیزی سے۔ قال لها انشدك اللہ منهم انا منهم، میں آپ کو قسم دیتا ہوں میں ان میں سے ہوں۔ قالت لا ولكن لا ابرئ احدا بعدك، میں اب کسی کے بارے میں بھی اب کوئی چیز کو واضح نہیں کروں گی وہ ہے یا نہیں ہے، یہ مراد ہے۔
اب دوسری روایت قال حدثني، اب اس کے بعد دوبارہ آتی ہے ام سلمہ قال سمعت النبي يقول ان من اصحابي لمن لا يعاني بعد ان اموت ابدا، کہ میرے اصحاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو مجھے نہیں دیکھیں گے میری موت کے بعد کبھی بھی. قال فخرج عبد الرحمن من عندها مذعورا، کہ عبد الرحمن ابن عوف نکلے بڑے پریشان اور گھبرائے ہوئے، یا بعض جگہ یہ کہ ہانفتے کانپتے دوڑتے ہوئے گئے، حتى دخل على عمر، یعنی حضرت عمر کے پاس پہنچے. فقال له اسمع ما تقول امك، آپ سنتے ہیں کہ آپ کی والدہ کیا کہہ رہی ہیں، یعنی حضرت ام سلمہ. وقال عمر فقام عمر حتى دخل عليها فسألها، ان کے پاس گئے اور آنے کے بعد کہا کہ کیا خبر ہے. ثم قال، اور اس کے بعد کہا انشدك الله امنهم انا، قالت لا ولا ابری بعدك احدا، کیا میں ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اور اب میں کسی کو بھی اس سے پاک نہیں کروں گی یا بری نہیں کروں گی. مسند امام احمد حنبل جلد نمبر 44 اور صفحہ نمبر 237 میں یہی روایت نقل ہوئی، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ جناب دخل عبد الرحمن ابن عوف علی ام سلمہ کے داخل ہوئے، حضرت ام سلمہ کے پاس گئے عبد الرحمن ابن عوف. فقالت له، اب یہ دیکھیں کہ داخل ہوئے تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں انی سمعت رسول اللہ یقول ان من اصحابی من لا یعانی بعد ان یفارقنی، کہ میرے اصحاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو مجھے ہرگز کبھی بھی نہیں دیکھیں گے جب سے وہ مجھ سے جدا ہوں گے. قال فأتى عمر، کہ یہ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کہ میں آیا عمر کے پاس. فذكر ذلك، میں نے یہ سب کچھ ان سے کہا. قال فأتاها عمر، ان کے پاس یعنی جناب حضرت ام سلمہ کے پاس جناب عمر گئے. فقال اذکرک اللہ منہم انا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیا میں ان میں سے ہوں. قالت اللہم لا ولن ابلی احدا بعدک، میں آپ کسی کو بھی جو ہے بری نہیں کروں گی. یہ کیا ہے؟ اسنادہ صحیح، رجالہ ثقات، رجال الشیخین، بس یہ جو روایت ہے یہ صحیح ہے.